بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. آج الحمد لله على ذلك کہ ہمیں حدیث پڑھنے کی من جانب اللہ توفیق ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس توفیق کو سعادت دارین میں تبدیل فرمائے اور حدیث کا پڑھنا پڑھانا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. یہ ریاض الصالحین ہے، حدیث کی کتاب ہے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ مسلم شریف کے شارح ہیں. حضرت کی یہ کتاب ریاض الصالحین حدیث کے متن پہ مبنی ہے. حدیث کا متن یعنی وہ حدیث جو کہ سند کے بغیر ہیں، صرف متن حدیث اس کے اندر ذکر ہے. اس کا ایک بہت بڑا مجموعہ، جیسا کہ ایک بڑا مجموعہ مشکات شریف ہے، دوسرا مجموعہ ریاض الصالحین ہے. اور ہمارے مدارس کے نظام میں ریاض الصالحین کا شمار ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی چیز ہے. اس کے اندر عام طور پہ جو روایات ہیں، وہ روایات اس درجے کی ہیں کہ ان سے سبق حاصل کرنا اور ان سے مضمون کا سمجھنا انتہائی آسان ہوتا ہے اور انتہائی اچھا ہوتا ہے. لہذا ان روایات پہ غور و خوض کیا جائے، ان روایات کو سمجھا جائے، اور نہ صرف یہ کہ سمجھا جائے بلکہ اس کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے. ہمارے علماء کرام عام طور پہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ جو ہمارے فضلاء ہیں مدارس کے، ان کو چاہیے کہ وہ لوگ فضلاء مدارس وہ لوگ متن حدیث کو اپنے مطالعے میں رکھیں، کہ متن حدیث کو مطالعے میں رکھنے سے بہت زیادہ چیزوں میں فرق محسوس ہوتا ہے، چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ مدارس کے فضلاء ہوتے ہیں اور ان کو بیشتر احادیث کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث کی تعداد ایک بڑی اور معتدل ہی تعداد ہے، اور معتدل تعداد ہونے کی وجہ سے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے مطالعے میں رہیں، آپ کے علم میں رہیں. لیکن جب معتدل تعداد آپ کے علم میں نہیں رہتی ہے تو محو ہو جاتی. تو ذہن میں احصاء اور احاطہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں. چنانچہ وہ لوگ اور وہ طلبہ عزیز جو کہ ریاض الصالحین کو سبقاً پڑھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ کم از کم حدیث جو ہے وہ کم از کم حدیث ان کے علم میں رہے، مطالعے میں رہے، تو اس سے بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اور جو استاد نے پڑھایا ہے اس کو کتاب کے اندر ساتھ ساتھ نوٹ کیا جائے. جب کتاب کے اندر ساتھ ساتھ نوٹ کیا جاتا رہے گا تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، بہت سی چیزیں احاطہ علم میں آئیں گی. یہ دیکھیں، باب تحریم سفر المرأة وحدها، عورت کا تنہا سفر کرنا. تحریم حرمت کا بیان ہے. یہ دیکھیے جو اس کی حرمت ہے، اس کی حرمت دو طرح کی ہے. حرمت جو بھی احکامات ہوتے ہیں اس کی جو علت ہوتی ہے وہ علت دو طرح کی ہوتی ہے. اب یہ جو حرمت ہے، حرمت کی جو علت ہے وہ علت تشریعی ہوتی ہے یا استقرائی ہوتی ہے.
تشریع کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ شریعت نے کوئی بیان نہیں کی ہوتی ہے، بس شریعت کی وجہ سے وہ حرام ہے. اس کی حکمت، اس کی وجوہات، اس کے معاملات ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہوتی. جیسے کہ زنا ہے، یہ تشریعی طور پر حرام ہے. اس کی کیا وجہ ہے ہمیں نہیں پتا، اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. شراب پینا ہے، یہ کس لیے منع ہے؟ تاکہ انسان کا ایکسیڈنٹ نہ ہو؟ نہیں، یہ بات نہیں. تاکہ انسان بہکے نہیں، یہ بات بھی نہیں. تاکہ انسان نشے میں نہ آئے؟ یہ بات بھی نہیں. شراب کی حرمت تشریعی ہے. ٹھیک ہے، تشریعی مطلب یہ ہے کہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اس کی علت تشریعی ہے. اس کی علت میں کوئی دوسری بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ شرع نے اس کو منع کیا ہے. چنانچہ بہت سے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں جناب یہ چیز کیوں منع؟ اس لیے کہ شریعت نے منع کیا ہے. اس کی علت تشریعی ہوتی ہے. جب علت تشریعی ہے تو ہمیں اس کی تفصیلات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کی ممانعت ہے تو کیوں ممانعت ہے؟ چنانچہ تحریم سفر المرأة وحدہا، عورت کا اکیلا سفر کرنا، اس کی جو ممانعت ہے، حرمت ہے، یہ تشریعی ہے. اور استقرائی وہ ہوتا ہے کہ شریعت نے ایک چیز کو حرام قرار نہیں دیا. ٹھیک ہے، لیکن قرائن شریعت اور اس نوعیت کی چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے اور یہ چیز منع ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کی جو علت نکالی جاتی ہے وہ علت استقرائی ہوتی ہے. بطور مثال، دوسرے ملک میں جا کر دفن کرنا. ٹھیک ہے، اب کسی دوسرے ملک میں جا کے دفن کرنا، کسی ایک ملک میں انتقال ہوا دوسرے ملک میں جا کے دفن کرنا، اس کی علت استقرائی ہے کہ اس میں تکلیف ہے. کسی دوسرے شہر میں لے جا کے دفن کرنا، اس میں تکلیف ہے. لیکن اگر اس شہر میں جس میں انتقال ہوا ہے زیادہ تکلیف ہے تو ٹھیک ہے، اپنے شہر لے جاؤ یار، اس کو وہیں جا کے دفن کر دو. ٹھیک ہے، تو جب وہ علت نہیں پائی جائے گی، جب وہ علت نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی مرتفع ہو جائے گا. لہذا ایسی چیز کا نام ہے استقراء. جب علت بطور مثال ایک ایسی چیز ہے، سگریٹ ہے، نسوار ہے، ٹھیک ہے، اس کی علت استقرائی ہے. کیا ہے؟ نشہ. جب ایسا نشہ جس کو سکر کا درجہ ہوگا، جب وہ پایا جائے گا تو تب یہ حرام ہوگی، ورنہ یہ حرام نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو جہاں سکر پایا جا رہا ہے وہاں پر حرام ہوگی، جہاں سکر نہیں پایا جا رہا وہاں پر حرام نہیں ہوگی. چنانچہ ایسے انرجی ڈرنکس جس کے اندر نشہ ہوتا ہے یہ اس وقت حرام ہوں گے جب اس میں سکر پایا جاتا ہے. تو یہ علت استقرائی ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ تشریعی طور پہ منع ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استقرائی طور پہ منع ہوتی ہیں. تو یہاں سمجھیے، یہ جو تحریم سفر المرأة وحدہا، عورت کے جو سفر کی حرمت ہے، یہ حرمت تشریعی ہے. چنانچہ بہت سے لوگ میرے تعلق والے ایسے ہیں کہ جناب آج کل تو سفر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، لہذا عورت اکیلی سفر کر سکتی ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. عمرے کے سفر پہ خواتین کو اکیلا بھیجنا ہے، حج کے سفر پہ خواتین کو اکیلا بھیجنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، تو یہ جائز نہیں ہے جناب اس طرح خواتین کو عمرے کے سفر پہ بھیجنا، حج کے سفر پہ بھیجنا. پھر ہمارے جاننے والے ان کے مفتی صاحب کو میسج کیے، جناب وہ دونوں خواتین ہیں عمرے پہ جانا چاہتی ہیں. تو مجھے انہوں نے وائس میسج فارورڈ کیا کہ یہ کیا کہتے ہیں، مفتی صاحب نے جواب دیا، سب سے پہلے تو عمرے کی مبارک ہو،
کہ ماشاءاللہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، اللہ آپ کے سفر کو مبارک کریں۔ دوسری بات ہے کہ میرے لیے وہاں دعا کیجیے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ عمرہ کرنے جا سکتی ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ حرمت تشریعی ہے، یہ جو حرمت تشریعی ہے، یہ حرمت تشریعی یہ مرتفع نہیں ہو سکتی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، حلال نہیں ہے اس عورت کے لیے جو کون سی عورت تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، آخرت پر ایمان رکھتی ہے، تسافر مسیرۃ یوم و لیلۃ، کہ وہ سفر کرے ایک دن اور ایک رات کا سفر۔ ایک دن اور ایک رات کا سفر کا مطلب ہے 3 منزل۔ 3 منزل کا مطلب ہے 3 منزل کا مطلب یہ ہے 48 میل شرعی۔ 48 میل شرعی کا مطلب ہے 77.75 کلومیٹر۔ 77.75 کلومیٹر، 77.33 کلومیٹر۔ تو تو اس کو تقریباً کہہ دیتے ہیں 77.5 کلومیٹر، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ کہہ دیتے ہیں 78 کلومیٹر سمجھانے کے لیے۔ تو اصل تو ہے 77.75، ٹھیک ہے۔ 77.75 کا معنی ہے 77.25۔ تو بہرحال یہ سفر کی حد ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ مع ذی محرم علیہا، کہ اس کے ساتھ ذی محرم ہو، متفقن علیہ، یہ متفقن علیہ حدیث ہے۔ بعض مالکیہ کے قول کے مطابق جو فتویٰ ہوتا ہے، جناب خواتین کو محرم کے بغیر مالکیہ فتویٰ دیتے ہیں۔ ارے بھائی، مالکیہ کا جو فتویٰ ہے، مالکیہ کا فتویٰ شدید مجبوری کی صورت میں ہے اور شدید مسئلے کی حالت میں ہے۔ ایک بڑے مفتی صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے، کچھ خواتین تھیں جو اسلام آباد سے آئی تھیں، اور اسلام آباد سے کس لیے آئی تھیں؟ بھائی سے ملنے کے لیے آئی تھیں۔ جی بھائی بیمار ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ مالکیہ کا فتویٰ ہے، مجھے بھیجا کہ اس صورت میں حضرت تھانوی نے اجازت دی ہے اور علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے اجازت دی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت، یہ تو حضرت نے جو اجازت دی ہے وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں دی ہے۔ کیا خاتون کا محض اپنے بھائی کی عیادت کے لیے اس طرح سفر کرنا، اس کا جواز کہاں سے نکل رہا ہے؟ بھائی کی عیادت کے لیے وہ سفر کر رہی ہے، اور بھائی کی عیادت کرنا کوئی شرعی عذر تو ہے نہیں۔ جب بھائی کی عیادت کرنا شرعی عذر نہیں ہے تو ہم اس کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اللہ مع ذی محرم علیہا، کہ ذی محرم ہو، جو مالکیہ اجازت دیتے ہیں وہ شدید مجبوری اور شدید عذر کی حالت میں اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مذہب علی الغیر پر فتویٰ بغیر کسی حاجت کے دینا جائز نہیں ہے۔ آپ چونکہ طلبہ عزیز ہیں یہاں پر شرکت کرنے والے، تو آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں، مکمل باتیں تو یہاں پر ظاہری باتیں نہیں رکھ سکتے کہ آپ جو ہے جس درجے کے ہیں، ظاہری بات ہے اس کا فتوے سے ویسا گہرا تعلق اور مناسبت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات بنیادی طور پر ہے کہ ذی رحم محرم ہونا یہ شرط اول ہے، ورنہ ایسی عورت پر حج بھی فرض نہیں ہوگا۔ ایسی عورت پہ حج بھی فرض نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کا محرم ہی نہیں ہے، تو حج اس پہ کیسے فرض ہو گیا؟ تو یہاں سمجھ لیں بات، تو بنیادی بات یہ ہے۔ ہمارے جناب بہن بیمار ہے اور سفر پہ جا رہی ہیں، اور ٹکٹ کرایا، ٹکٹ کرانے کے بعد مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں جا سکتی ہوں؟ بھی کیسے جا سکتی ہیں آپ؟ جی وہ بہن بیمار ہے، شرعی عذر ہے۔ کس نے کہہ دی یہ آپ کا شرعی عذر ہے؟ کنیکٹڈ فلائٹ لے کے جا رہی ہیں آپ، فلان جگہ پہ رکنا ہے، لیکن چونکہ تھوڑا بہت پڑھ لیا تو آپ سارے فتوے خود ہی دینا شروع کر دیا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ تو یہ ہے کہ جو عورت لا یحل لامرأۃ، عورت کے لیے حلال نہیں، تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، کہ تسافر مسیرۃ یوم و لیلۃ الا مع ذی محرم علیہا۔ دوسری روایت عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یخلون رجل بامرأة، کوئی عورت ہرگز بھی تنہائی اختیار نہ کرے. لا یخلون، ہرگز، کوئی بھی عورت ہرگز بھی تنہائی اختیار نہ کرے کسی مرد کے ساتھ. الا ومعها ذو محرم، ہاں اس کے ساتھ اس کا محرم ہو. اور پھر آگے تاکہ ڈاکٹر کو دکھانے جا رہی ہیں اکیلی جا رہی ہیں، دکان پہ سامان لینے جا رہی ہیں اکیلے جا رہی ہیں، مرد کا ساتھ ہے ہی نہیں. ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، اور عورت اکیلی سفر نہ کرے کہ اس کے ساتھ محرم ہو. فقال له رجل، تو ایک کیس اسٹڈی پہ آ گیا. تو ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ان امراتی خرجت حاجتا، میری بیوی جو ہے وہ حج کے لیے نکلی ہے، حج کے لیے نکلی. وانی اکتتبت فی غزوۃ کذا و کذا، میں نے اپنا نام فی غزوتی کذا و کذا، میں نے اپنا نام فلاں غزوے میں لکھوایا. قال، تو آپ نے فرمایا انطلق، اٹھو، فحج مع امراتک، حج کر اپنی بیوی کے ساتھ. متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. تو دیکھیے کہ کس قدر تاکید ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو اکیلا سفر کرنے سے اور محرم کے بغیر جانے سے کس قدر سختی سے منع فرمایا. تو یہ باتیں ہیں سمجھنے کی. ہمارے آج کل مدرسے کی بچیاں اس پہ عمل نہیں کرتی ہیں. کچھ عرصہ قبل ایک بہت بڑا رسالہ، بہت بڑا میگزین ہے، اس کے اندر ایک سفر نامہ شائع ہوا، اور سفر نامہ کسی خاتون کا تھا اور بڑی عالمہ خاتون کا تھا. تو میں نے ان کو خط لکھا اور میں نے کہا کہ یہ خاتون بغیر محرم کے، بغیر کسی شرعی عذر کے سفر کر کے گئی ہیں، اور جرت ایسی ہے کہ سفر نامہ بھی شائع کر رہی ہیں، اور آپ بھی سفر نامہ شائع کر رہے ہیں، اور رسالہ اسلام کا ہے، اسلام کے نام پہ شائع. تو ان کا جواب آیا کہ جیسے ہی آپ کا خط میں نے فلاں خاتون کو بھیجا، ان کا رو رو کے برا حال، اور وہ اتنا روئی ہیں، اتنا روئی ہیں، ان کا اتنا دل دکھا ہے، آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. میں نے کہا میں اللہ سے نہیں، اس خاتون سے بھی معافی مانگوں گا، تحریری بھی معافی مانگوں گا، زبانی بھی معافی مانگوں گا. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا انہوں نے پورے سفر نامے میں اپنا کوئی شرعی عذر بیان کیا؟ جو خواتین ان کو فالو کرتی ہیں، کیا ان خواتین کے سامنے کوئی شرعی عذر ہے؟ یہ بغیر محرم کے یہاں کراچی سے اڑی ہیں اور سیالکوٹ اتری ہیں، اور پھر وہاں سے آگے انہوں نے گاڑی کرائی ہے، اور اپنے ساتھ ان کے 3 سال کا بچہ تھا. تو کیا یہ شرعی سفر ہے، اور کیا یہ ان کا سفر جائز ہے؟ آپ جس مدرسے سے بلونگ کرتے ہیں، کیا وہاں کے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں؟ وہ صرف رونا شروع کر دیے، جن کے جذبات خراب ہو گئے، ان کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ تو کوئی عذر نہیں. آج کل یہ معاملات اتنے کثرت سے بڑھ گئے ہیں کہ الامان والحفیظ. تو ہم لوگ جو کہ شریعت کے پابند تھے، آج ہم بھی اپنے جذبات کے پابند ہو گئے ہیں. شرع ہمیں کیا حکم دیتی ہے اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم لوگ خود شریعت سے انحراف کیا ہوا ہے. ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ شرعی احکامات اور اللہ کا حکم ہم توڑ رہے ہیں، اور شرعی احکامات اور اللہ کے حکم کو ہم ذبح کر رہے ہیں. احیاء دین ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں رہا. جہاں احیاء دین کا موقع آتا ہے چپ کر کے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. احیاء دین اپنی زندگی کا مقصد بنائیے. احیاء دین کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں اس کو مقصد بنائیے. جب اپنا ہی ابتلا موبائل فون کے اندر کثرت سے ہوگا، اپنا ہی ابتلا ہمارے مدرسے کی بچیوں کا غلط چیزوں کی طرف ہوگا، اور یہ خواہش ہوگی کہ کوئی لڑکا مجھے پسند کرے، یہ خواہش ہوگی کسی لڑکے سے چک چیٹ کروں، یہ خواہش ہوگی کہ میں فلاں ڈرامہ دیکھوں، یہ خواہش ہوگی کہ میں فلاں فلم دیکھوں، یہ خواہش ہوگی کہ فلاں سیریز چل رہی ہے میں اس کو دیکھوں، اس کا میوزک پسند ہوگا، اس کے گانے پسند ہوں گے،
اس طرح کی چیزیں پسند ہوں گی تو ظاہری بات ہے کہاں سے دین سمجھ میں آئے گا۔ سیریز چل رہی ہے ناولز کی اور جناب وہ ناولز پڑھتے پڑھتے تھکتی نہیں ہے، لیکن حدیث پڑھ کے اس کے دماغ پہ خشکی چھا جاتی ہے، تو کہاں سے توفیق ہوگی والدہ کی خدمت کرنے کی، کہاں سے توفیق ہوگی گھر کے کاموں میں شامل ہونے کی۔ خواتین جب اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتی، اپنے دل کی حفاظت نہیں کرتی اور تنہائی کے گناہوں سے نہیں بچتی ہیں، شیطان ان کی تنہائی کو برباد کر دیتا ہے۔ جو میں روتا ہوں کہ اہل علم جو ہے وہ نہیں رہے، اس میں سب سے بڑا طبقہ ہماری خواتین کا ہے۔ نہ حدیث پڑھنی آتی ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ نہ اس نوعیت کی چیزیں آتی ہیں، اور پھر یہ شکوہ کیا جائے کہ ہمیں دین نے محروم کر دیا، اور اکثر عالمات کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ ہمیں افسوس ہے اپنے عالمہ ہونے پر، کاش کے ڈاکٹر بن جاتی، آج ویلیو ہوتی، کاش کے پیسہ ہوتا ہمارے پاس تو ہماری ویلیو ہوتی۔ ان کو عالمہ ہونے پہ افسوس ہو رہا ہے، وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے علم کو دھتکارا، تو پھر علم نے بھی ان کو دھتکار کے پھینک دیا۔ جب وہ علم کو دھتکاریں گی اور دھتکار کے پھینک دیں گی تو ظاہری بات ہے علم بھی ان کو دھتکارے گا۔ مسلح کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو اٹھا کے پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ مسلح کو جگہ دیجیے اپنی زندگی کی، جو طالب علم مسلح سے دوستی نہیں رکھتا، جو عالم دین مسلح سے دوستی نہیں کرتا، خوار ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ بس موبائل سے دوستی ہے، ہر وقت موبائل میں مبتلا ہیں، ہر وقت موبائل دیکھ رہی ہیں، یوٹیوب پہ ریلز دیکھ رہی ہیں، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اس پہ ریلز دیکھ رہی ہیں۔ اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کا موبائل کسی کے ہاتھ میں چلا جائے تو وہ آپ کے بارے میں کیا سمجھے گا اور کیا سوچے گا، کبھی اس کا تصور کیجیے۔ اپنی اصلاح کا کوئی معاملہ کیجیے، اپنی اصلاح کی طرف متوجہ رہیے۔ علم کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں۔ مدارس بھرے بھرے ہوئے ہیں بچیوں کے ساتھ، لیکن ان کی ذہنیت پوری مغربی ہے۔ ہماری مدرسے کے اندر پڑھنے والی بچیوں کی ذہنیت تقریباً، جہاں تک میں نے عکاسی کی ہے، 70% مغربی بنتی جا رہی ہے، کہ ان کو بھی فیشن پسند ہے، ان کو بھی پینٹ پہننا پسند ہے، ان کو بھی ٹائٹس پہننا پسند ہے، ان کو بھی خوشبو لگا کے نکلنا پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہ ان کے سینے میں ہے نہ ان کے دل میں ہے۔ بس کسی لڑکی کو انگریزی سیکھنے کا شوق ہے، کسی کو کمپیوٹر سیکھنے کا شوق ہے، کسی کو ڈپلومہ کرنے کا شوق ہے، کسی کو الیکٹرانکس پڑھنے کا شوق ہے، اپنے خود سے دلائل بنائے ہوئے ہیں، اپنے خود سے معاملات بنائے۔ میں سبق کے اختتام پہ صرف ایک بات کروں گا، اپنے اوپر کسی کو مربی بنائیے، اور اپنا اپنے آپ کو کسی کے سپرد کیجیے جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے۔ خواتین کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے کہ کسی استاد پہ اعتماد کر کے ان سے رابطہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر وہ رابطے اور مراسم غلط طریقے سے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت نازک دور ہے اور نزاکت کا زمانہ ہے کہ خاتون خوش ہے اور ہنستے ہوئے بات کرتی تو استاد بھی فری ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کریں، کہ اپنے معاملات کسی سے پوچھ کے چلیں۔ جب اپنے معاملات کسی سے پوچھ کر، اندھا اعتماد کر کے، مشورہ کر کے چلیں گے تو فرق پڑے گا، ورنہ پریشان رہیں گے۔ دیکھیے جی، ایک انسان ہوتا ہے کامل، ایک انسان ہوتا ہے ناقص، اور ایک انسان ہوتا ہے کچھ بھی نہیں، نتھنگ، ٹھیک ہے۔ کامل انسان وہ ہوتا ہے جو سمجھدار ہو، پلس مشورہ کر کے چلے، اور ناقص وہ ہوتا ہے جو صرف سمجھدار، ٹھیک ہے۔ اور
جو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب وہ سمجھدار بھی نہیں اور مشورہ بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی نہیں کرتا تو یہ شخص تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو شخص سمجھدار ہے مشورہ نہیں کرتا وہ ناقص ہے۔ جی مجھے انگریزی پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا مشورہ کیجیے۔ فلاں جگہ رشتہ آیا، مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا مشورہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے سارے معاملات ہیں، تو اپنی زندگی کے اندر کسی کو بڑا بنائیں، اور جس کو بڑا بنانا ہے اس کو بڑا بنا کے اس پہ اعتماد کریں۔ آپ کے کوئی استاد ہیں، اللہ والے ہیں، کسی بزرگ سے وابستہ ہیں، خود تربیت یافتہ ہیں، ان سے پوچھیں سمجھیں کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، مطالعہ کیسے رکھنا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، حدیث کو کیسے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ اس حوالے سے مشاورت رکھیں، اس حوالے سے سمجھیں، ذکر اللہ کیا کرنا ہے، کیسے معاملات کرنا ہے، کسی ایک کو مکمل طریقے سے اتباع کریں۔ جب کسی ایک کی مکمل طریقے سے اطاعت کریں گے تو علم میں جلا پیدا ہوگی اور بہت سی چیزیں سامنے آئیں گے۔ ہمارے مدارس کے بچوں میں اس چیز کا کثرت سے فقدان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مدارس کو شاد اور آباد رکھے، ہماری بچیوں کو جو کہ دین پڑھ رہی ہیں، دین سیکھ رہی ہیں اور اپنے آپ کو دین کے لیے انہوں نے وقف کیا ہے، اللہ ان کے اس وقف کو قبول فرمائے۔ ہمارا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ اختتامی دعا کر لیجئے۔ اصل میں یہ نہ کوئی رسم ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے، اور یہ تو ختم بخاری بھی ایک طریقے کی رسم کی طرح کی بنتی جا رہی ہے، تو اس لیے میں نے منع بھی کیا تھا کہ بھی اس کا اشتہار وغیرہ بس صرف اطلاع کر دیں کہ کل درس حدیث ہے، تو اس کا بالکل ایسے پمفلیٹ بنانا یہ مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے منع کیا تھا۔ تو جی آپ کی حدیث کی اختتام ہو رہی ہے، تو برکت کے لیے اس پہ دعا کر لیتے ہیں، ورنہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ ایسا ہے، بس ایک درجے کی تکمیل ہے، اور تکمیل کا فائدہ ہے کہ ایک آخری موقع ہمیں مل رہا ہے اس سبق کو پڑھنے کا، تو ویسے ہی اللہ کے نبی کی بات سنی ہے، پڑھی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جی جو پڑھا ہے سنا ہے، پڑھنے والا پڑھانے والا سننے والا سنانے والا، ہم سب محتاج ہیں، اللہ ہم سب کی محتاجگی کو اپنے فضل سے دور فرما دیجیے۔ اللہ جی ہمارے معاملات کو احسن اور اچھے طریقے سے مکمل و پورا فرمائیے۔ جن بچوں نے یہ حدیث کا سبق پڑھا ہے، سیکھا ہے، اے اللہ ان کے پڑھنے کو سیکھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیے، ان کے آنے کو بیٹھ جانے کو سبق پڑھنے کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیے۔ جتنی احادیث رسول ریاض الصالحین کے اندر پڑھی گئی ہیں، اے اللہ ان کو سمجھ کے یاد رکھ کے اور ان کو سیکھنے والا، کو سکھانے والا، ان کو آگے بڑھانے والا بنا دیجیے۔ دین جو ہمیں سیکھنے کی یہاں توفیق ہوئی ہے ٹوٹا پھوٹا، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔ یہاں جتنے بچے ہیں حدیث سیکھنے والے، پڑھنے والے، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کو سیکھنے والا، سکھانے والا، آگے بڑھنے، سمجھنے والا، سمجھانے والا اور آگے بڑھنے والا بنا دیجیے۔ ہماری جملہ حاجات کو، دعاؤں کو اپنے فضل سے پورا فرمائیے۔ حدیث پڑھنے میں، پڑھانے میں جتنی کوتاہیاں، اللہ ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہم سب کی حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا جی ایک بات اس میں رہ گئی ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 76 میں کچھ گنجائشیں دی، فرمایا کہ
ایک غیر مسلم عورت جو دارالحرب میں مسلمان ہو گئی ہو اور وہ دارالحرب سے دارالاسلام آنا چاہتی ہے تو وہ اکیلے سفر کر سکتی ہے۔ ایسی کوئی مسلمان عورت جو کہ قید تھی اور قید ہونے کے بعد وہ آزاد ہوئی ہے اور اب اس کو کوئی محرم نہیں ملا یا پھر ایسا شخص مل گیا جو کہ بااعتماد ہے تو اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، محرم کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت ہے وہ اپنے قافلے کے اندر سفر میں ہے، اپنے رفقا سے بچھڑ گئی ہے اور قابل اعتماد شخص مل گیا ہے یا کوئی بھی نہیں ملا تو اس صورت میں بھی وہ اکیلے سفر کر سکتی ہے۔ یہ دو تین گنجائشیں تھی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔